قائد اعظم نے آزاد کشمیر میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ صحافت وہ عظیم قوت ہے جو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی۔ اگر یہ ٹھیک نہج پر رائج ہو تو قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج پاکستان میں کیا صحافت رہنمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ میں کیونکہ اس پیشے سے گزشتہ 42-43 سال سے وابستہ ہوں، میری ساری زندگی قلم کی حرمت میں جدوجہد کرتے ہوئے گزری ہے۔ لکھنے کے جرم میں جیل بھی کاٹی اور بہت چھوٹی عمر میں کاٹی، اس عمر میں کہ جب میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پولیس والا ڈالتا تھا تو وہ ہتھکڑی میں نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیا کرتا تھا۔ اور پھر وہ دور بھی دیکھا کہ جب صحافیوں کو لکھنے کے جرم میں اغوا کر لیا جاتا تھا، مجھے بھی اغوا کیا گیا اور 4 دن تک ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں برداشت کی، لیکن قلم کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج شہر سے بہت دور ایک ایسی جگہ میں یہاں آیا ہوں ان دوستوں کے بلانے پر، جو ایک منی پاکستان بھی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے 2 بار پاکستان کے لیے قربانیاں کی ہیں۔ اس علاقے کے اندر، جس کو اورنگی ٹاؤن کہا جاتا ہے، شہر سے ایک دور علاقہ ہے، یہاں اس جگہ پر بیسک طور پر میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ حرمت قلم ایوارڈ ہے۔ حرمت قلم کے لیے اس نام سے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی ایوارڈ جاری نہیں ہوا۔ صحافیوں کو بے شمار ایوارڈ ملے، خود مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ایوارڈ مجھے ملے، یہاں سے لے کر اسلام آباد تک مختلف تنظیموں اور اداروں کی طرف سے۔ لیکن جتنی خوشی مجھے یہ سن کر ہوئی کہ آج پاکستان کے دل کراچی میں اور کراچی کے دل اورنگی ٹاؤن میں ایک ایسی تقریب منعقد کی جا رہی ہے جس میں قلم کاروں کو حرمت قلم ایوارڈ دیا جائے گا، تو میں نے ضروری سمجھا، اپنے لیے لازم سمجھا، فرض سمجھا کہ اس تقریب میں شرکت کرنی ہی ہے۔ حالانکہ مجھے کل صبح مجھے پہلی فلائٹ سے اسلام آباد کے لیے روانگی بھی ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ رات گئے تک آپ لوگوں کے ساتھ اس محفل میں موجود رہوں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں حسنین کاظمی صاحب آپ کو، ایم.آئی کاظمی صاحب آپ کو، اور شکیل اختر صاحب کہ آپ نے ایک بہت بڑے ایوارڈ کا اجرا کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان سب دوستوں کو کہ جن کو آج یہ ایوارڈ دیا جائے گا، اور میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اس ایوارڈ کی حرمت کو برقرار رکھیے گا۔ جن کو بھی یہ ایوارڈ ملے اس کو آپ نے تعویذ بنا کر کے رکھنا ہے، چونکہ یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ اس نام سے صحافیوں کے لیے آج تک کوئی ایوارڈ جاری نہیں ہوا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو بے انتہا مبارکباد۔ قلم کی حرمت کو برقرار رکھیے گا، قلم کو کبھی بکنے مت دیجیے گا، قلم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ مت بنائیے گا۔ پیسہ آپ کو کمانا ہے وہ آپ کی قسمت کا ملے گا۔ جس خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے، کسی اور نے نہیں لیا۔ تو اس لیے قلم کی حرمت برقرار رکھیے اور اس کی عزت اور تقریر کا خیال رکھیے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میرے کہنے کی جسارت نہیں، میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ مجھ سے پہلے جو شخص تقریر کرنے آیا، یہ ایوارڈ اور یہ نام یعنی حرمت قلم ایوارڈ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، ایسی ہی شخصیات کے لیے ہے۔ وہ ارشاد احمد خان کے لیے ہے، وہ انور عباس کے لیے ہے، وہ انوار جلیس کے لیے ہے، وہ منہاج برنا کے لیے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں صحافت کے نام کو زندہ رکھا اور اس کی حرمت کو قائم رکھا۔ ارشاد بھائی
کہ ہم شاگرد ہیں، ہم اسی قافلے کے مسافر ہیں، صحافت کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور ہماری تنظیم سندھ یونین آف جرنلسٹ، اور اب ہم نے بہت سے دوست جو نہیں جانتے میں بتانا چاہوں گا، بلکہ انہیں ویلکم کروں گا کہ ہم نے نیشنل پریس کلب کو بھی دوبارہ آرگنائز کیا ہے۔ میں اس سال نائب صدر ہوں نیشنل پریس کلب کراچی کا، اور ارشاد بھائی ہمارے بانی ہیں، تو آپ لوگ وہاں تشریف لائیں، موسٹ ویلکم ہے۔ نیشنل پریس کلب کے حوالے سے جنہوں نے دیکھا ہے جگہ، جنہوں نے نہیں دیکھی میں بھی ان کو بتا دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے حاضر رہیں گے۔ اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خاص کر حرمت قلب کے حوالے سے میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ارشاد بھائی نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ میری اب جسارت نہیں۔ میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پہنچنا ہے ابھی آزادی کامل کی منزل تک، ہمیں ہر فکر دامنگیر سے آزاد ہونا ہے، ابھی آزاد ہونا ہے تعصب کے شکنجے سے، ابھی تفریق کی زنجیر سے آزاد ہونا ہے۔ بہت شکریہ، بہت فرقہ واریت کے بتوں کو پاش کر انسان دوستی کی سالمگیر تحریک کا حصہ بنے۔ آئے شہر کراچی کے صحافیوں، کراچی شہر کی یکجہتی میں جس طرح آپ نے اپنی لہو سے تعمیر کی، کوڑے کھائے، 1977 میں صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، وہ یادگار لمحات ہمارے ذہنوں میں آج بھی سمائے ہوئے، لیکن جمہوریت کی راہ میں، جمہوریت کے راہ میں بہت سارے نامور صحافیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہم ان صحافیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آج ہم میں نہیں، لیکن ان کی پیشاورانہ خدمات کا احترام کرتے ہوئے ان کے نام سے ایوارڈ، حرمت قلم ایوارڈ 2019 انہی لمحات کا نام ہے۔ ہمارے درمیان وہ شخصیات بھی ہے، قاضی وسیم صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہر کراچی جو محبتوں کا شہر ہے، سمندر کے کنارے آباد منی پاکستان، وہ محبت کا شہر ہے جس کی روشنیاں پورے پاکستان میں جگمگاتی ہے، جس کی روشنیوں سے پاکستان بھر کے معاشی خوشحالی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پاکستان کا وہ شہر، خوبصورت کراچی شہر، جس کی تعمیر و ترقی میں، جس سے ہزاروں پاکستان کے مختلف شہروں اور صوبوں پہ ہزاروں لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے شہر تھے۔ اس شہر کی تعمیر و نو میں بہت بڑا کردار ادا کرنے والی بہت ساری وہ شخصیات موجود ہیں جو اپنے قلم کے ذریعے، اپنے صحافت کے ذریعے اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی ادبی، سماجی، اسپورٹ کی شخصیات بھی موجود ہیں، جنہیں ہم آج کی اس تقریب میں P4 پاکستان کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکیل طرفات کی جانب سے، ایم آئی قاضی صاحب کی جانب سے، حسنین عباس بیدی کی جانب سے، آنے والی تمام بہت سی شخصیات کو خوش آمدید۔ تقسیم ایوارڈ، حرمت قلم ایوارڈ، یہ قلم وہ قلم ہے جس قلم سے بہت کچھ لکھا گیا تاریخ کے سنہری میں، اسی قلم سے مقدس کتاب بھی لکھی گئی، اسی قلم سے قلم ہی ہے جس کی جدت سے، جس کی روشنی سے حب اور محبت کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ آئے شہر کراچی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے شہر کراچی کے بکھرے ہوئے موتیوں کو جمع کریں۔ آئے محبت کے اس علمدار تحریک کا حصہ بنے۔ آئیں جب یہاں سے جائیں تو ہمیں حرمت قلم کی یاد رہے۔ اس حرمت قلم سے ہمیں یہاں سے جب جائے تو اللہ وحدہ لا شریک کائنات کا مالک ہمیں صلہ رحمی عطا فرمائے، اور ایک دوسرے سے محبت، اخوت، مساوت کا پیغام لے کر جائیں۔ آئیں آج کا یہ پیغام P4 پاکستان دے رہا ہے، P4 پاکستان یہ پیغام دے رہا ہے کہ آئیں کراچی شہر کی تعمیر و نو میں جس طرح تحریک پاکستان کے بزرگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آئے تحریک پاکستان کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے، آئے کراچی کے امن کو قائم کرنے والے ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے، آئے شہر کراچی کے عظیم سپوت صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے جو آج ہم میں نہیں، لیکن ان کی محبتیں، یادیں ہمارے ذہنوں میں۔ آج ان شہیدوں کے لواحقین کے ساتھ ہم یکجہتی کرتے۔ P4 پاکستان کا پلیٹ فارم عصبیت، لسانیت، فرقہ واریت سے بلاتاغ ہو کر پاکستان کے بکھرے ہوئے موتیوں کو اکاؤنٹیبلٹی کریں، جو ہمارے چور ہیں ان کو بھی پکڑیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کہیں پہ بھی ریزسٹ نہیں کرے گی، کہیں پروٹیسٹ نہیں کرے گی۔ تھینک یو ارشاد بھائی۔